اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صلاة پڑھیں محمد و آل محمد سورہ مبارکہ تحریم کی آیت نمبر 11 کو آپ کی خدمت میں ثناء کلام کے طور پر پیش کیا۔ خداوند کریم اس سورہ تحریم میں خداوند کریم نے کل 6 عورتوں کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ 6 عورتوں میں سے 2 کو نمونہ عمل بنایا ہے اور 4 کو نشان عبرت بنایا ہے۔ ان میں سے ایک عورت کون ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا خداوند کریم مثال لگاتا ہے، مثال پیش کرتا ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے، ان کے لیے مثال پیش کرتا ہے۔ کس کی مثال؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، جناب آسیہ بنت مزاحم۔ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ کس کے لیے مثال؟ یعنی نمونہ عمل کس کے لیے بنا رہا ہے خداوند کریم؟ للذین آمنوا، ان افراد کے لیے جو کہ ایمان لائے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں، لیکن بہرحال کیونکہ صیغہ مفرد کا ہے یعنی مرد، صیغے کے اعتبار سے مرد افراد، لیکن یہاں پر دونوں شامل ہیں، مرد عورت دونوں شامل ہیں۔ للذین آمنوا یعنی وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، ان کے لیے خداوند کریم فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ کیا مثال ہے؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب حضرت آسیہ نے یہ کہا کہ اے میرے پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے لیے اپنے پاس سے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ اور کیا کہا؟ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ تو اس میں مثال کیا ہے؟ نمونہ عمل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں مرد اور عورت کی اس بات میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ اگر صالح شخص ہو، کردار صالح ہو، تو چاہے وہ مرد کا ہو چاہے وہ عورت کا ہو، مساوی ہیں۔ یعنی مرد اور عورت کو نہ خدا نے فضیلت کا معیار قرار دیا ہے نہ امتیاز قرار دیا ہے۔ یعنی خداوند کریم نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی مرد نماز پڑھے گا تو اس کی مثلاً 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، عورت نماز پڑھے گی تو اس کی 80 نیکیاں لکھی جائیں گی، مثال کے طور پر۔ ایسا نہیں ہے۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو شخص بھی صالح عمل انجام دے، من ذکر و انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہونا چاہیے، صاحب ایمان ہو، عمل صالح انجام دے، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اسے پاک اور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، حیات دیں گے پاک و پاکیزہ۔ تو مرد اور عورت ہونے کے اعتبار سے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ اگر کوئی مرد
نیک عمل انجام دے تو اس کی نیکیاں زیادہ، مثال کے طور پر عورت انجام دے تو اس کی کم، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا، خداوند کریم نے اگرچہ کسی عورت کو نبی یا رسول نہیں بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود خداوند کریم ایک عورت کو نمونہ عمل بنا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ للذین آمنوا، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں مرد بھی شامل ہیں، یعنی مرد کے لیے بھی خداوند کریم ایک عورت کو نمونہ عمل بنا رہا ہے۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، ضرب المثل پیش کرتا ہے، مثال پیش کرتا ہے، نمونہ عمل بناتا ہے، کس کی؟ فرعون کی بیوی۔ تو عورت، اگرچہ عورت کو خداوند کریم نے رسالت کا، نبوت کا، امامت کا عہدہ نہیں دیا، لیکن عورت ہی وہ ہے کہ جس کی گود میں نبی بھی پلتا ہے، رسول بھی پلتا ہے، امام بھی پلتا ہے۔ لہٰذا عورت کا جو کردار ہے وہ بہت اہم کردار ہے، خود اس کے گھر میں بھی، انفرادی زندگی میں بھی اور معاشرتی زندگی میں بھی عورت کا کردار، شاید اگر کہا جائے تو یہ جملہ بے جا نہ ہوگا کہ عورت کا کردار معاشرتی زندگی کے حوالے سے عورت کا کردار مرد سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ عورت اپنی گود میں ایک معاشرے کو پال رہی ہوتی ہے۔ عورت اپنی زندگی نہیں جیتی ہے، عورت ایک معاشرے کو پال رہی ہوتی ہے، ایک معاشرے کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، ایک معاشرے کو جنم دے رہی ہوتی ہے۔ یعنی آج کا جو بچہ جو عورت کی گود میں ہے وہ کل کو جا کے معاشرے کا حصہ بننے والا ہے، اور اسی طریقے سے جب افراد ملتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے۔ تو یہ عورت کی تربیت کے اوپر ہے کہ عورت کیسی تربیت کر رہی ہے اپنے بچے کی۔ جیسی وہ تربیت بنے گی ویسا ہی معاشرہ پروان چڑھے گا، یعنی ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں مثال کے طور پر نعوذ باللہ تمام کی تمام عورتیں مثال کے طور پر بے دین ہیں، تو ان کی گود میں پلنے والے تمام افراد بے دین ہوں گے، اس لیے کہ عورت خود بے دین ہے۔ تو جتنے افراد وہ پل رہے ہیں وہ سب کے سب، یعنی اگر اس کے 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، سارے کے سارے بچے کیا ہوں گے؟ بے دین، کیونکہ خود عورت بے دین ہے۔ یہ 5 افراد جو پل رہے ہیں یہ 5 گھرانے تشکیل دیں گے آگے جا کے، یعنی یہ 5 افرادوں کی شادی ہوگی، ان سے 5 گھرانے تشکیل پائیں گے۔ وہ گھرانے اگر خدا کی توفیق ہوئی تو شامل حال ہوئی تو الگ بات ہے، لیکن اگر توفیق شامل حال نہیں ہوئی اور معاملات اسی طریقے سے چلتے رہے تو یہ اب تک ایک گھرانہ بے دین تھا، اس عورت کی وجہ سے 5 گھرانے کیا ہو جائیں گے؟ بے دین ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے آپ چلتے رہیے آگے۔ تو بہرحال عورت کا جو کردار ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو خداوند کریم مثال کیا پیش کر رہا ہے کہ دیکھو ہم مومنین کے لیے مثال پیش کرتے ہیں فرعون کی زوجہ کی۔ کیا مثال ہے؟ کہا کہ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، خدایا اپنے پاس میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ یہ جملہ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، لیکن آپ سوچئے کہ جناب آسیہ کون ہے؟ ایسے شخص کی بیوی ہیں جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، یعنی بادشاہ کی بیوی ہیں، دنیاوی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ جب بادشاہ کی ایک بیوی ہے تو اس کے پاس کیا کمی ہوگی؟ یعنی اس سے بڑھ کر امیر اور کون ہوگا؟ مال و دولت کے اعتبار سے بادشاہ کی بیوی ہے، شہزادی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے یعنی اس کے محل سے اچھا اور کس کا گھر ہوگا دنیاوی اعتبار سے؟ تو جو دنیاوی اس وقت کے دنیاوی اعتبار سے جو سب سے اسے کہنا چاہیے بلند ترین ایک اسٹیٹس ہو سکتا ہے زندگی گزارنے کا، وہ گزار رہی ہیں جناب آسیہ۔ تمام سہولیات موجود ہیں، نوکر چاکر موجود ہیں، کپڑے موجود ہیں، کوئی چک چک نہیں ہے مثال کے طور پر، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ اس کے باوجود جناب آسیہ کیا کہہ رہی ہیں؟ خدایا یہ گھر پسند نہیں ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے لیے گھر میں اپنے پاس سے، میرے لیے جنت میں اپنے پاس سے ایک گھر بنا دے۔ تو ضرب المثل اور مثال کیا پیش آئی کہ کبھی بھی دنیا کو آخرت پر قربان نہ کیجیے، ہمیشہ دنیا کو قربان کر دیجیے آخرت پر، آخرت کو دنیا پر قربان نہ کیجیے۔ دنیا کو مطمع نظر قرار
نہ دیجیے دنیا کی آسائشوں کو، دنیا کی سہولیات کو، دنیا کے مال و دولت کو۔ اگر یہ اسلامی طریقے پر نہیں ہے تو سب کا سب بیکار ہے۔ اگر یہ اسلام کی راہ میں مددگار نہیں ہے تو کتنی میرے پاس اچھی گاڑی کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا میرا محل کیوں نہ ہو، کتنے ہی قیمتی میں نے کپڑے کیوں نہ پہنے ہوں، اگر اس سے میری آخرت نہیں سنور رہی ہے تو سب یہ وبال جان ہے میرے لیے۔ یہ مال و دولت جس کی ہم خواہش کر رہے ہیں کہ یہ مال و دولت ہو، اگر اس مال و دولت سے میں آخرت نہیں خرید رہا ہوں، آخرت میری نہیں سنور رہی ہے، تو یہ سب بیکار ہے اور یہ سب یہیں کا یہیں رہ جانے والا ہے۔ کہا کہ خدایا میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، مجھے فرعون سے نجات دے اور فرعون کے عمل سے نجات دے۔ یعنی اظہار بیزاری ہے، یعنی کفر کے قلعے میں رہتے ہوئے اظہار بیزاری کر رہی ہیں کس سے؟ کہ وہ شخص کہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، خدایا مجھے اس کے عمل سے نجات دے۔ یعنی میں نہ صرف اس شخص سے بیزار ہوں بلکہ اس کے عمل سے بھی کیا ہوں؟ بیزار ہوں، یہ پسند نہیں ہے۔ یعنی آج کل کے دور میں مثال کے طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کی بیٹی کا انشاءاللہ خداوند کریم سب کی جو بیٹی ہیں ان کو سلامت رکھے، ان کے نصیب اچھے کرے۔ رشتہ جب آتا ہے تو سب سے پہلے سوال کیا ہوتا ہے؟ لڑکا کیا کرتا ہے؟ اچھا آپ نے بتایا بھائی مثال کے طور پر فلاں پوسٹ پر ہے، بہت اچھا کماتا ہے مثال کے طور پر، اچھا یہ بھی ہے، کہاں رہتے ہیں، سب آپ نے معلومات کر لی۔ پھر اس کے بعد آخر میں سوال کر لیا تو کر لیا، نہیں کرا تو ایسے ہی پوچھ لیا مذاقاً کہ وہ نماز روزے میں کیسا ہے، وہ کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، انشاءاللہ اللہ ہدایت دے گا، انشاءاللہ اللہ ہدایت دے گا۔ لیکن جب الٹا ہو کہ بھائی لڑکا کیا کرتا ہے، لڑکا کچھ کرتا نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ روزی فراہم کرے گا، کیا نہیں، یہاں پہ انشاءاللہ نہیں چلے گا، یہاں پر انشاءاللہ نہیں چلے گا۔ یعنی رزق کے معاملے میں خدا پر یقین نہیں ہے، ہدایت کے معاملے میں کہا انشاءاللہ، نماز نہیں پڑھتا انشاءاللہ پڑھ لے گا، خدا ہدایت دے گا، ہو جائے گا معاملہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے لائف اسٹائل سے یہ بتلا رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک دنیا زیادہ اہم ہے۔ یہ جو ایک محاورہ مشہور ہو چکا ہے، دین پر دنیا بھاری، غلط معاشرہ ہے، یہ غلط محاورہ ہے، دین پر دنیا بھاری ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ دین پر دنیا بھاری ہو، ہمیشہ دین بھاری ہے، مگر کہ کوئی شخص سمجھے۔ اگر کوئی شخص نہ سمجھنے پہ آئے تو الگ بات ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، یعنی ایک عمومی ہم اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہماری کوئی بیٹی کا رشتہ لے کر آتا ہے تو سب سے پہلا سوال ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے، یعنی اس کا اسٹیٹس کیا ہے دنیاوی اعتبار سے۔ دنیا کا سوال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی کوئی ہماری گفتگو سے یہ مطلب بھی نہ نکالے کہ مثال کے طور پر ہر کسی کو انسان ایسی بیٹی دے دے، نہیں، لاؤبالی شخص کو بھی بیٹی نہیں دینی چاہیے۔ ایسا شخص جو لاؤبالی ہے، مثال کے طور پر کام نہیں کرتا ہے، سست ہے مثال کے طور پر، قطعاً اس کو بیٹی نہیں دینی چاہیے۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے، آپ جانتے ہیں اس کو کہ چلیں صحیح ہے، ابھی نہیں ہے جاب لیکن محنت کر رہا ہے، مثال کے طور پر پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جاب ہو جائے گی، تو اگر اس کے دین سے آپ راضی ہیں، اس کے اخلاق سے آپ راضی ہیں، تو ہمیں کیا رسول خدا نے سمجھایا کہ تمہارے پاس اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آئے کہ جس کے دین سے تم راضی ہو، جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، تو اس کو رشتہ دے دو۔ اگر تم نے یہ نہ دیا، یہ کام نہ کیا، تو ضرور زمین پر ایسا فساد برپا ہوگا کہ تمام کے تمام جو رہنے والے ہیں وہ اس فساد کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو جہاں ایک طرف ہمیں دنیا کو دیکھنا ہے، لیکن دنیا کو اس نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے کہ مثال کے طور پر یہ دنیا کو دنیا کے لیے نہیں دیکھنا ہے، دنیا کو اگر دیکھنا بھی ہے تو آخرت کے لیے دیکھنا ہے۔ اس لیے کہ اگر جس شخص کی دنیا اچھی نہیں ہے اس کا دین بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک شخص جو اپنی دنیا اچھی نہیں گزار رہا ہے، یہ خام خیالی ہے کہ وہ اپنا دین اچھا گزار لے گا۔ اگر آپ کو دین صحیح گزارنا ہے تو اس کے لیے آپ کی دنیا اب اچھی میں بھی یہاں پہ جو ہے وہ مختلف معیارات ہیں، آپ کے نزدیک اچھی کچھ ہے، میرے نزدیک اچھی کچھ ہے، فلاں کے نزدیک اچھی کچھ اور۔ ایک وہ شخص کہ جس کے پاس گھر نہیں ہے، اس کے نزدیک اچھی ہے کہ کوئی کرائے کا مکان مل جائے،
جس کے پاس کرائے کا مکان ہے اس کے نزدیک اچھی یہ ہے کہ اپنا گھر ہو جائے، جس کے پاس اپنا گھر ہے وہ اس کے نزدیک اچھا یہ ہے کہ بڑا گھر ہو جائے. یہ اچھی کا معیار بہرحال الگ الگ ہے. لیکن بہرحال قاد الفقر ان یکون کفرن، قاد الفقر ان یکون کفرن، کہ فقر انسان کو کفر کے نزدیک لے جاتا ہے. تو کبھی بھی دین اسلام نے یہ نہیں کہا کہ انسان مومن دنیا نہ کمائے، دنیا کے پیچھے نہ جائے. دنیا کمائے لیکن دنیا کو آخرت کے لیے کمائے، دنیا کو ہدف اور مقصد قرار نہ دے. تو اب آپ دیکھیے جناب آسیہ بنت مزاحم کہ جن کا شوہر کون ہے؟ فرعون ہے. دنیاوی اعتبار سے کیا کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے. لیکن دین پسند نہیں ہے. وہ جس دین کا ماننے والا ہے وہ دین پسند نہیں ہے. تو کہا پروردگار نہیں رہنا ہے اس کے ساتھ، اگرچہ کہ اس کی دنیا بہت اچھی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے، آسائشوں کی زندگی ہے، لیکن کہا کہ دین نہیں ہے. تو یہ ایسی دنیا سے فقر اور تنگ دستی اچھی ہے کہ جہاں پر دنیا تو ہو مگر دین نہ ہو. تو یہ پہلی مثال دی خداوند کریم نے جناب آسیہ بنت مزاحم کی. اس کے بعد اگلی آیت میں خداوند کریم نے مثال دی وہ مریم ابنت عمران. دوسری مثال مریم بنت عمران کی ہے، التی احسنت فرجہا، کہ جنہوں نے اپنے دامن کو پاک رکھا، اپنی شرمگاہ کو پاک رکھا. مثال پیش کر رہا ہے خداوند کریم، یعنی وہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کہ جس کے اوپر نعوذ باللہ ایک نازیبہ تہمت لگائی گئی، اور ایک عورت کے لیے بذات عورت اس سے بڑی کوئی تہمت نہیں ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص کسی عورت پر یہ تہمت لگائے کہ وہ فعل حرام کی مرتکب ہوئی ہے. اس سے بڑھ کر کسی عورت کے لیے تہمت نہیں ہو سکتی ہے. تو اس طرف سے وہ تہمت لگا رہے تھے، اس طرف سے جناب مریم نے ایسا کردار پیش کیا کہ خدا گواہی دے رہا ہے کہ احسنت فرجہا، کہ مریم نے اپنی شرمگاہ کو پاک رکھا، مریم نے اپنے دامن کو پاک رکھا. جب شرمگاہ اور دامن پاک ہوا تو پھر کیا ہوا؟ فنفخنا فیہ من روحنا. جب مریم کا دامن پاک ہوا تو ہم نے اپنی روح کو مریم میں پھونک دیا. اپنی روح کو یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مریم کے شکم میں پھونک دیا. وصدقت بکلمات اللہ و کتبہ، جناب مریم نے اللہ کے کلمات کی تصدیق کی، اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی. وکانت من القانتین، اور حضرت مریم کیا تھیں؟ عبادت گزاروں میں تھی. یہ دو عورتیں خداوند کریم نے پیش کی نمونہ عمل کے طور پر تمام صاحبان ایمان کے لیے. وہ دو عورتیں یعنی وہ چار عورتیں جن کو نشان عبرت بنایا خداوند کریم نے، ان میں سے دو کون ہیں؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. خداوند کریم ان لوگوں کے لیے مثال پیش کرتا ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا. کون سی مثال ہے؟ ایک نوح کی بیوی اور ایک لوط کی بیوی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں کے دونوں ہمارے صالح بندوں کے زیر تسلط تھیں. یعنی دونوں کے دونوں، ایک حضرت نوح کی بیوی اور ایک حضرت لوط کی بیوی. لیکن کیا ہوا پھر؟ فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی. کس سے خیانت کی؟ نوح کی بیوی نے نوح سے خیانت کی، لوط کی بیوی نے لوط سے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، جب خیانت کی تو یہ دونوں کے دونوں، کون دونوں کے دونوں؟ ایک حضرت نوح ایک حضرت لوط. یہ دونوں کے دونوں کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ یہ نبی ہیں دونوں کے دونوں. فلن یغنیا، یہ دونوں کے دونوں نبی ہوتے ہوئے بھی اپنی بیویوں کو نہ بچا سکے. فلن یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ان دونوں نے اپنی دونوں بیویوں کو اللہ سے کسی چیز سے بے نیاز نہیں کیا. یہ خداوند کریم مثال پیش کر رہا ہے. فلن یغنی عنہما من اللہ شیئا
وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور ان دونوں سے کہا گیا کہ جہنم میں چلے جاؤ، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یہ دو بیویوں کی مثالیں خداوند کریم نے پیش کی۔ کیوں پیش کی؟ اس لیے پیش کی، اور جو خاص لہجہ استعمال کیا خداوند کریم نے کہ خدا کے ہاں کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ آپ یہ کہہ کے نہیں چھوٹ جائیں گے کہ آپ فلاں کے بیٹے ہیں، آپ فلاں کی بیوی ہیں، آپ فلاں کے شوہر ہیں، آپ فلاں کے بھائی ہیں۔ رشتہ داری کام نہیں آئے گی خدا کے ہاں، نبی کی بیوی کیوں نہ ہو۔ اگر اس کا عمل صحیح نہیں ہے تو کہا جائے گا قیل ادخل النار، جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ نوح کے بیٹے قال ربی انہ ابنی انہ من اہلی، کہا کہ حضرت نوح نے کہ یہ میرا بیٹا ہے، من اہلی، میرے اہل میں سے ہے، یعنی خونی رشتہ ہے، اور براہ راست بیٹا ہے، یعنی سگا بیٹا ہے، ایسا بھی نہیں کہ پشتوں میں جا کے بیٹا ہے مثال کے طور۔ کہا کہ یہ میرے اہل میں سے ہے۔ پروردگار نے کیا کہا؟ انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، کیوں اہل میں سے نہیں ہے؟ اس کا عمل غیر صالح ہے۔ تو بس اہلیت کا اہل وہ ہوتا ہے کہ جس کا عمل درست ہو۔ فقط گھر میں پیدا ہو جانا یا رشتہ قائم کر لینے سے کوئی اہل بیت میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ اہل بیت میں شمار وہی ہوتا ہے کہ جس کا عمل صالح ہو، یعنی جو صاحب نسبت کے لیے زینت بنے، ایسا عمل ہو، ایسا عمل ہو کہ خود فخر کریں جناب رسول خدا کہ جیسی بیٹی میری ہے ویسی بیٹی کسی کے نہیں، اور جیسا داماد میرا ہے ویسا داماد کسی کا نہیں، اور جیسے نواسے میرے ہیں ویسے نواسے کسی کے نہیں۔ یہ فقط رشتہ داری کی بنا پہ نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ رشتہ داری کی بنا پہ کہہ دیا رسول اللہ نے۔ رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کے ہاں اور اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے ہاں رشتہ داریوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کیونکہ نواسے سے بہت محبت تھی لہٰذا جوش میں آ کر کہہ دیا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یا بہت بیٹی کی محبت میں جوش میں آ گئے تو کہہ دیا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب رسول خدا یہ بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ معنی ہے کہ یہ جو ہستیاں ہیں یہ جزو نبوت اور جزو رسالت ہیں، یعنی ان کا کردار اس قدر بلند ہے کہ گویا نہیں بلکہ یقیناً یہ معدن نبوت اور معدن رسالت سے ان کا تعلق ہے، ورنہ تو رشتہ دار تو اور بھی تھے رسول خدا کے۔ مسلمانوں کے مطابق 4 بیٹیاں تھیں یا نہیں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں، لیکن فقط بیوی فاطمہ کے لیے کہا بضعۃ منی، دوسری بیٹی کے لیے کیا وہ رسول کا ٹکڑا نہیں تھی، یعنی رشتہ داری کے اعتبار سے کیا رسول کا جز نہیں تھی، رسول کی بیٹیاں تھیں، لیکن ان کے لیے نہیں کہا، کسی کے لیے بھی، کسی ایک کے لیے بھی نہیں کہا۔ اسی طریقے سے نوازے جو گفتگو امام حسن اور امام حسین کے متعلق کی ہے وہ گفتگو دوسرے کے متعلق نہیں کی ہے۔ کیوں نہیں کی ہے؟ تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر جو رسول خدا بیان کرنا چاہ رہے ہیں کوئی رشتہ داری کا معاملہ نہیں ہے۔ تو خدا کے ہاں اور خدا کے اولیاء کے ہاں جو چیز اہم ہے وہ کیا ہے؟ عمل صالح۔ عمل صالح انسان کو اہل بناتا ہے، عمل غیر صالح انسان کو نااہل بنا دیتا ہے۔ عمل اگر صالح ہو تو چاہے رشتہ دار بھی نہ ہو، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، حالانکہ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ عمل صالح ہے۔ اور اگر عمل صالح نہ ہو تو تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ ابو لہب کون ہے؟ رسول کا چچا ہے۔ کوئی کہے کہ بھائی رسول تو ہم جو اہل بیت اطہار کی مدح سرائی کرتے ہیں یا اہل بیت اطہار کو اس طریقے سے مانتے ہیں کہ جس طریقے سے ماننا چاہیے، تو یہ رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے۔ آپ جائیے، خداوند کریم آپ کو انشاءاللہ جنت البقیع کی زیارت نصیب کرے۔ وہاں پر جب آپ جاتے ہیں، شاید اب تو ہٹا دیا یا ہوگا میرے خیال سے، بہرحال وہاں پہ ایک بہت بڑا چارٹ لگایا ہوا انہوں نے، اور
رسول خدا کی رشتہ داریاں گنوائی ہوئی ہیں، سمجھیے فلاں یہ لگتے تھے، فلاں یہ لگتے تھے، رسول خدا کی پھوپھی یہ تھیں اور یہ تھیں فلاں فلاں. تو بھائی یہ رشتہ داریاں آپ کیوں گنوا رہے ہیں؟ ہم رشتہ داریوں کی بنیاد پر نہیں مانتے ہیں ان کو. کس بنیاد پر مانتے ہیں؟ عمل صالح، عمل صالح کی بنیاد پر. تو کہا کہ دیکھو یہ دونوں نبی کی بیویاں ہیں، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی نبی کی بیویاں ہیں، لیکن کیونکہ عمل غیر صالح ہے فلن یغنی عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں نبی ہو کر بھی اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے، یہ دو بیویاں. پھر اس کے بعد اس کے ابتدائی حصے میں مزید دو عورتوں کا تذکرہ کیا. وہ کون سی دو عورتیں ہیں؟ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہمارے نبی نے اپنی زوجات میں سے بعض زوجہ کو ایک راز کی بات بتائی، ایک راز کی بات بتائی. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، جب رسول کی اس بیوی نے راز کو فاش کر دیا، یعنی رسول خدا نے ایک راز کی بات بتائی تھی، وہ راز ان کے پیٹ میں نہ ٹک سکا اور انہوں نے اس راز کو فاش کر دیا. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور خداوند کریم نے بھی اپنے نبی کو بتا دیا کہ دیکھو جو تم نے اپنی بیوی کو راز کی بات بتائی تھی وہ اس نے ظاہر کر دی. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ عرف بعضہ وأعرض عن بعض، تو وہ جو راز کی بات تھی جو انہوں نے فاش کی تھی ان بیوی کو بلایا اور ان کو آدھی بات بتائی اور آدھی بات سے اعراض کیا کہ دیکھو تم نے اس طریقے سے میرے راز کو فاش کر دیا. اب جب اتنا معاملہ ہو گیا تھا اور رسول کی بیوی تھی تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ تائب ہو جاتی، ندامت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی. فلما نبأها به، جب اللہ کے رسول نے اپنی اس زوجہ کو بتایا کہ تم نے اس طریقے سے میرے راز کو فاش کر دیا ہے، نبی کی بیوی ہیں، قالت من انباک ھذا، یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ یعنی عقیدہ کمزور ہے، یعنی رسول کی بیوی ہیں. بھائی آپ رسول کی بیوی ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ پر وحی نازل ہوتی ہے؟ نہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ کا تعلق خداوند کریم سے؟ اس کے باوجود یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ من انباک ھذا، آپ کو یہ کس نے بتایا؟ لیکن بہرحال سوال کیا، جب سوال کیا تو جواب بھی سنا. نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات نے خبر دی ہے جو علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے اور انتہائی باخبر ہے، جو رازوں کو، جو بھیدوں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، جو نیتوں کو جاننے والا ہے، جو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کا جاننے والا ہے، اس نے مجھے خبر دی ہے. پھر اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے دو بیویاں ملوث تھیں اس کام میں، تو کہا کہ وَإِن تَتُوبَا فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا، دیکھو بہتر یہ ہے کہ توبہ کر لو. فقط صغت قلوبکما، اس لیے کہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. یعنی قرآن گواہی دے رہا ہے یہ، اور یہ نہیں کہا کہ توبہ کر لو ورنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، ٹیڑھے ہو جائیں گے نہیں کہا. فقط صغت قلوبکما، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. یعنی جیسے وہاں پر عمل صالح کی گواہی تھی جناب مریم، جناب آسیہ کے لیے، یہاں عمل غیر صالح کی گواہی ہے. فقط صغت قلوبکما، تم دونوں کے دل کیا ہو چکے ہیں؟ ٹیڑھے ہو چکے ہیں. اور پھر خدا اس سے اور آگے بڑھتا ہے. یعنی آپ سمجھیے کہ مقابل کس قدر ہٹ درمی میں ہوگا کہ خداوند کریم کو اس طریقے سے مخاطب کرنا پڑا کہ خداوند کریم کیا کہتا ہے؟ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دونوں نے ہمارے رسول پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی، یعنی نہ صرف راز کو فاش کیا، نہ صرف یہ کہ نادم ہوئی، بلکہ کیا الٹا رسول اللہ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اگر تم نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اللہ اپنے رسول کا مددگار ہے. فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَائِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، جبرائیل رسول خدا کی مددگار ہیں، صالح المؤمنین مددگار ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور اس کے بعد تمام کے تمام ملائکہ ہمارے رسول کے مددگار ہیں.
یہ کس کے مقابلے میں بات ہو رہی ہے؟ کوئی کفار و مشرکین سے خطاب نہیں ہو رہا ہے، امہات المومنین سے مخاطب ہے خداوند کریم. ان سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے اگر سیدھی نہیں ہوئی تو میں سیدھا کرنا جانتا ہوں. ہو وَعَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ، اور ان قریب ہے کہ اگر ہمارا نبی تمہیں طلاق دے دے تو ہم تم سے بہتر لے آئیں گے. یعنی یہ گمان نہیں کرنا کہ تم میں کوئی خوبی تھی تو رسول خدا نے تم کو اپنا لیا. وہ فقط فاطمہ تھیں کہ اگر علی خلق نہ ہوتا تو کوئی ہمسر ہی نہ ہوتا. وہ تم میں کوئی خوبی نہیں تھی. اگر یہ رسول ہمارا تمہیں طلاق دے تو کیا ہوگا؟ ہم تم سے بہتر کو لے آئیں گے. تم سے بہتر کون ہوں گی؟ مسلمات، تم سے بہتر مسلمان ہوں گی. مؤمنات، تم سے بہتر ایمان لانے والی ہوں گی. قانتات، تم سے بہتر عبادت گزار ہوں گی. تائبات، تم سے بہتر توبہ کرنے والی ہوں گی. عابدات، تم سے بہتر اپنے رب کریم کی عبادت کرنے والے. سائحات طیبات و ابکارا، تم سے بہتر خداوند کریم کے محرمات سے بچنے والی. تم سے بہتر سیبات، سیبات بولتے ہیں اس عورت کو جو بیوہ ہو، یعنی شوہر ہو پھر یا طلاق ہو گئی ہو یا اس کا شوہر مر گیا ہو. و ابکارا، یعنی ہم کسی بیوہ کو بھی تم سے بہتر لا سکتے ہیں اور کسی باکرہ عورت کو، یعنی جس نے ابھی تک شادی نہ کی ہو، اس کو بھی تم سے بہتر لا سکتے ہیں. کل 6 عورتوں کو خداوند کریم نے قرآن مجید میں پیش کیا اس سورہ مبارکہ تحریم میں. بیان کرنا فقط یہی مقصود تھا کہ ہمارے یہاں کسی کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی. کام آئے گا تو کیا کام آئے گا؟ عمل صالح. عمل صالح ہے تو تمہاری رشتہ داری زینت کا باعث بنے گی. عمل صالح نہیں ہے تو ہم تمہارا رشتہ ہی ختم کر دیں گے. انہ لیس من اہلک، یعنی صراحتاً خداوند کریم رشتے کا انکار کر رہا ہے، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. گفتگو خیر اور بھی ہو سکتی تھی اس پر، لیکن میں نے یہیں تک اکتفا کیا. اصل گفتگو جو مجھے کرنی تھی وہ یہی تھی کہ اسلام میں عورت کا کردار صدر اسلام سے لے کر اور آج تک عورتوں کا واقعاً ایک کردار رہا ہے اسلام میں. خود صدر اسلام میں آپ دیکھتی ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کس طریقے سے فداکاری کی، کس طریقے سے جانثاری کی. یعنی فقط مال سے جو وہ ساتھ نہیں دیا رسول خدا کا. آپ کہیں گے مال دے دیا، نہیں، مال بھی دیا اور جان بھی دی کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ پر قربان ہے. سارا کا سارا مال دینے کے بعد پھر شعیب ابی طالب میں وہ خاتون جو ایک لباس جب پہن لیتی تھی تو دوبارہ نہیں پہنتی تھی، جیسے آج بھی ہماری خواتین ایسی ہیں، ایک پہن لیتی دوبارہ نہیں پہنتی. بہرحال وہ خاتون جو اس دور میں جہاں کپڑے کی شدید قلت تھی ایک لباس پہن لیتی تھیں، دوبارہ اس لباس کو زیب تن نہیں کرتی تھیں، جن کا لباس سونے کے تاروں سے بنا ہوا ہوتا تھا. وہ خاتون کے جس کا محل اتنا بڑا تھا کہ پورا اہل مکہ اس میں سما سکتا تھا. وہ خاتون کہ پورا مکہ جس کا مقروض تھا، وہ خاتون کس قدر جانفشاری کی، فداکاری کی رسول خدا پر کہ شعیب ابی طالب میں جڑی بوٹیاں کھانے پہ مجبور ہو گئی. یعنی کون چھوڑتا ہے آپ بتائیے مجھے. کوئی کہے گا کہ صحیح ہے بھائی آپ کا جھگڑا ہے، آپ لڑیں، جا کے مریں کھپیں جو بھی ہو، مجھے میرے باپ کے گھر چھوڑ دیں برائے مہربانی. لیکن جناب خدیجہ نے کیا کیا؟ نہ صرف یہ کہ ساتھ نہیں بول سے کہنا چاہیے کہ تسلی دینا، یعنی جو رسول خدا کے لیے تسلی کا سبب بنے اس کو جناب خدیجہ کہتے ہیں. دوسری عورتوں نے شادی کی تو اس وقت اسلام کے حالات بہت اچھے تھے. جناب خدیجہ نے جب شادی کی تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ ہے. نہ صرف یہ کہ اسلام لانے میں سبقت کی، نماز اول المسلمات میں سے تھیں، اول المصلیات میں سے تھی. سب سے پہلے جس عورت نے رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھی، سب سے پہلے جس عورت نے اسلام قبول کیا. یہ فقط زبانی کلامی نہیں تھا کہ فقط زبانی کلامی اسلام قبول کر لیا، لیکن جب وقت پڑا تو پھر وہی چلے گئے دوبارہ اپنے رشتہ داروں کے پاس. نہیں، بلکہ راسخ ایمان کی مالک تھیں. جب اس ایمان پر پہنچی ہوئی تھیں تو پھر خدا نے جناب جبرائیل کے ذریعے سے کہلوایا کہ خداوند کریم جو کہ سلام ہے وہ سلام پیش کرتا ہے جناب خدیجہ کو.
اے رسول خدا اللہ کا سلام پیش کیجئے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو۔ پھر اس کے بعد سے لے کر آپ آگے چلیے، اور عورتیں جناب فاطمہ بنت اسد کہ جن کو قبر میں لٹاتے ہوئے رسول خدا نے کہا کہ یا امی بعد امی، اے میری ماں کے بعد میری ماں، یعنی اس طریقے سے پرورش کی ہے رسول خدا کی کہ جناب فاطمہ بنت اسد کو ماں کہہ کر پکارا، اپنے پیراہن میں جناب فاطمہ بنت اسد کو دفن کیا، مشکلات کو برداشت کیا صدر اسلام میں۔ پھر اس کے بعد اور آگے چلیے تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اولین اور آخرین میں جن سے بہتر کوئی عورت نہیں ہے، ان کی فداکاری، ان کی جانثاری، ان کی عبادت کس طریقے سے ساتھ دیا کہ جب پورا کا پورا مدینہ مخالف ہو گیا، وہ مدینہ جہاں پر باپ کی حکومت رہ چکی ہے، تصور کیجئے کہ جہاں جس مدینے میں بیوی کے والد گرامی کی حکومت ہے، وہ مدینہ مخالف ہو گیا، پورا کا پورا مدینہ، ایک دو گھر نہیں، پورے کا پورا مدینہ مخالف ہو گیا ہے، اور بیوی ولایت علی ابن ابی طالب کی خاطر ڈٹی ہوئی ہیں، اور اسی میں پھر وہ تمام مصائب ہوتے ہیں، پھر جام شہادت نوش کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چلیے تو کربلا کا واقعہ، کربلا تو ماؤں کی ایک داستان ہے، اگر مائیں نہ ہوتی تو شاید کربلا واقع نہ ہوتی۔ پھر اس کے بعد تمام عورتیں جتنی عظیم عورتیں ہیں، ان کا ایک کردار ہے بہرحال اسلام میں۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام فقط یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا وہ آپ کی دنیا سمجھ جائے بس، باقی یعنی آپ اسلام سے فقط لینے والے نہ بنیں، اسلام کو کچھ دیں بھی، پیسے کی ضرورت ہے پیسہ دیں، جان کی ضرورت ہے جان دیں، اسلام کے لیے ٹائم کی ضرورت ہے اس کو ٹائم دیں۔ اسلام سے فقط لینے والے نہ بنیں بلکہ اسلام کو دینے والے بنیں۔